بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اہالیان علاقہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جس کے اسباب تاریخی طور پر سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد شروع ہو گئے، جب مسلمانوں کا اقتدار، ان کی تجارت، ان کے ادارے اور تعلیم زبان کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے ہندوؤں سے مل کر مسلمانوں کو مزید نیچے پستی میں دھکیلنا چاہا، تو خدا کی قدرت ہے کہ اس وقت کے زوال شدہ ہندوستان میں بہت اعلیٰ پائے کے عالم اور صاحب بصیرت مسلمانوں کو ملے، جن میں سر سید احمد خان کا نام بہت نمایاں ہے۔ باقی علماء شاہ ولی اللہ اور ان کے رفقا بھی موجود تھے، لیکن صحیح اندازہ سر سید احمد نے لگایا کہ شکست خوردگی کے بعد مسلمانوں کو اب کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ سائنس کی دنیا کا آغاز ہو چکا ہے، اور سائنس کے بل بوتے پر ہندوستان میں انگریزوں نے ٹرینیں، ہوائی جہاز اور نئی نئی مشینیں لگائیں، تو ہندوؤں نے ان کو سپورٹ دی، اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ مسلمانوں کو گرانے کے لیے ہندوؤں کو مددگار ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ جو عہدے انگریز حکومت نے نکالے قائم کیے، ان میں ہندوؤں نے فوراً شمولیت اختیار کر لی۔ جو اسکول کالج سے ان میں بھی تعلیم انگریزی رائج کر دی، اور مسلمانوں نے اس غم میں کہ ہماری حکومت چھین گئی ہے، انہوں نے ایک طرح سے بائیکاٹ کیا، نہ نئی تعلیم کے وجود کو حصول کو ضروری سمجھا، کیونکہ کسی چیز کا مقابلہ ٹھیک طرح سے اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا زمانے کے مطابق علم اور جو بھی لائحہ عمل ہے ان کو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ اس کی بصیرت صرف سر سید احمد کو ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوؤں نے ایک ریزولوشن کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ اب ہندوستان میں صرف ہندی زبان ہی رائج کی جائے گی، تو سر سید کو فوراً اس کی تردید کا کام کیا اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندی رائج ہوگی تو ہمارا تمام دینی سرمایہ جو عربی اور فارسی میں ہے، اور لوگوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور زبان فارسی تھی دفتروں میں، تو یہ سارے بالکل اچھوت بن کے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالات
کی روش رہی تو ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ مسلمانوں کو اپنے لیے اپنے طرز اسلامی اور تاریخ کے حوالوں سے جو ترقی اور ایجادات کی ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے اسلامی کلچر کو بھی سپورٹ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس طرح مسلمانوں کو اپنا وجود بچانے کے لیے ہندوستان میں یہ پروگرام بنانا پڑا، ورنہ سب جانتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں نے، مختلف خاندانوں نے ہندوستان میں تقریباً 900 سال حکومت کی اور سب مذہب کے لوگوں کو پورے حقوق دیے اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ ان کی رسم و رواج، مذہب، ہر طرح کی آزادی تھی، لیکن ہندو چونکہ پست اور متعصب ذہنیت کے لوگ تھے، جس کا ذکر ابو ریحان البیرونی جو محمود غزنوی کے زمانے کا اس کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کتاب الہند لکھی تھی۔ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ رہ کے اس نے دیکھا اور کتاب میں لکھا کہ ہندو ایک عجیب قوم ہے جس میں بہت تعصب ہے، دوسرے مذہب کے لوگوں کو نیچ اور ناپاک سمجھتی ہے، کسی پہ اعتبار نہیں کرتی، چھوت چھات کرتی ہے، اونچے بڑے کے برابر نہیں سمجھتی انسان کو۔ تو اس قوم کے لوگوں کا جو معاشی اور معیشت کا اور اکٹھے رہنے کا طریقہ ہے وہ نہایت نقصان دہ ہے، جس میں انسان عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ کانگریس جو 1886 میں بنی تھی، انہوں نے جو بھی پروگرام بنایا سب میں ہندوؤں کی بھلائی اور ترقی کے اقدامات کیے اور مسلمانوں کے حقوق کا بالکل خیال نہیں کیا۔ چنانچہ جب انہوں نے آواز اٹھائی حقوق کے لیے مسلمانوں نے، مثلاً بنگال میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن ترقی یافتہ علاقہ کلکتہ ساری علاقہ جو تھا وہ ہندو کے قبضے میں تھا، تو ہندو ہی سارے بنگال پہ حکومت کرتے تھے اپنے سرمایہ اور چالاکی کی وجہ سے، انگریزوں کی مدد ہے۔ تو مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے کچھ قوانین کی ترمیم کا تقاضا کیا، تو لارڈ کرزن جو اس وقت وائسرائے تھا، اس نے سوچا کہ یہ مطالبہ جائز ہے، اس نے بنگال کو تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا کہ جو اکثریت والا بنگال ہے مسلمانوں کی وہ الگ صوبہ ہو اور جو اقلیت والا ہندوؤں کا الگ ہو۔ تو اس پر ہندوؤں کو اتنا نفرت اور طیش آیا کہ انہوں نے تمام ہندوستان میں بلوے شروع کر دیے کہ یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، ہم ویسے ہی اکٹھا بنگال چاہتے ہیں جس پہ ہماری حکومت ہے۔ چنانچہ انگریزوں نے مجبور ہو کر 1911 میں وہ جو تقسیم بنگال تھی وہ منسوخ کر دی اور مسلمان پھر ہندوؤں کی غلامی میں چلے گئے۔ اس بات سے مسلمانوں کو بھی جوش آیا
انہوں نے ہندوؤں کی روش دیکھ کے 1906 میں مسلم لیگ بنانے کا اعلان کیا کہ مسلمان اپنے حقوق قانونی طور سے منانے کے لیے تحریک شروع کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد سیاسی مقابلہ جو تھا کہ نہیں اصل میں ہندو مسلم سیاست کا شروع ہو گیا۔ ہندو اکثریت کے بل بوتے پہ جانتے تھے کہ یہاں جو انگریز راج ہے، جمہوریت کا اصول ہے ایک آدمی ایک ووٹ، تو ہماری چونکہ اکثریت ہے ہندوستان میں، ہمارے ووٹ زیادہ ہوں گے، قانون ہماری مرضی کا بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے جمہوریت کا جو راستہ تھا وہ انگریزوں کا قبول کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے دیکھا، پہلے کہا انہیں کہ دیکھو ہمیں تمہارے ساتھ انگریزوں سے آزادی لینے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد کے مطابق انہیں حقوق ملنے چاہیے، مثلا جتنی پرسنٹیج مسلمانوں کی ہے اتنے ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ پنجاب میں اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، بنگال میں بھی مسلم اکثریت ہے لیکن وہاں بھی یہی ہونا چاہیے، لیکن ہندو نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اکثریت والا علاقہ تو ہے ہی ہمارا، لیکن جہاں پنجاب اور بنگال ہے وہاں پیسے سے غریب مسلمانوں کو خرید سکتے ہیں، لہذا 1935 تک یہی حال رہا۔ مسلمانوں نے بڑی کوشش کی، کئی دفعہ ہندو مان بھی جاتے تھے کہ ہم آپ کو دیں گے، مثلا مثال کے لکھنؤ تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے تعداد کی اور الگ ووٹ کی شرط منظور کی، کیا ہے جس سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا کہ اب ممکن ہمارے حقوق مانے جائیں، لیکن جو جو وقت گزرتا تھا ہندو اپنی باتوں سے منحرف ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال کا کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جس میں کسی حال میں اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کو اگر اختیار دیا جائے کہ تم ایک سمجھوتے کا مسودہ تیار کر لو اور مسلمان اس پہ ویسے ہی دستخط کر دیں گے، ایسا کرنے کے بعد بھی ہندو جو آگے نہیں وہ اپنے خود بنائے ہوئے قانون پہ قائم نہیں رہتے، وہ اس میں وہ بھی منحرف ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس کا علاج یہی ہے کہ الگ ملک بنایا جائے، جس کو انہوں نے 1930 کو الہ آباد میں 29 دسمبر کے دن مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے صدر کے حیثیت سے تجویز اور یہ پروگرام پیش کیا کہ مسلمان آزاد ہندوستان وہ قبول کریں گے جن میں جو علاقے مسلم اکثریت کے ہوں گے ان میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، جو ہندو ہوں گے ان میں ان کی ہوگی، اور وہاں مسلمانوں کی آبادی کے مطابق ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے تازیانہ سمجھا ہندوؤں نے، کہنے لگے ہیں کہ یہ ایک اور ملک مانگتے ہیں، ہماری گائے کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس ریزولوشن کو ریزولوشن آف پاکستان کا نام دیا کہ یہ ہندوستان میں پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ نام قبول ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اب واقعی ہم پاکستان چاہتے ہیں، اس کے حصول کے لیے ہم پوری کوشش اور جان لڑا دیں گے۔ چنانچہ اقبال کے کلام نے تمام مسلمانوں میں آزادی اور اتحاد کی
روح پھونک دی، اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی مسلمانوں کی، انہوں نے بھی جماعت کے ذریعے مسلمان طالب علموں کے ذریعے شہروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گاؤں گاؤں مسلمانوں کی آزادی کے حقوق کا پرچار کیا کہ پاکستان کیوں ضروری ہے۔ تو اس طرح باقی مسلم جماعتیں جو تھیں، احرار تھی، خاکسار تھی، جمعیت العلماء ہند تھے، اور مسلمان اور بھی تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس ویسا آزادی کا پروگرام، اتحاد کا، مساوات کا، حقوق کا نہیں تھا۔ تو پہلے اقبال کا جو ریزولوشن تھا، اس کو 23 مارچ 1940 کو لاہور کے بڑا سب سے مشہور میدان ہے جہاں مینار پاکستان ہے، وہاں جلسے میں آل انڈیا جلسہ ہوا، جس میں بنگال سے لے کے سرحد تک مسلم لیڈر اکٹھے ہوئے، اور اس میں قائد اعظم کی صدارت میں ریزولوشن پاس ہوا کہ اب مسلمانوں کا مطالبہ مکمل آزادی کا ہے ان علاقوں میں جن میں ان کی اکثریت ہے، مثلاً پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد ہے۔ کشمیر تو ریاست تھی، وہاں بھی مسلمان حق رکھتے تھے، لیکن جو ریزولوشن تھا وہ ہندو انگریز سلطنت کے دائرے ضرب میں تھا۔ چنانچہ یہ اس وقت ایک قائد اعظم نے دو ٹوک اعلان کیا کہ اب ہمارا مطالبہ آزادی، مکمل آزادی کا وہی ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اور ہم اس بالکل قطعاً کوئی اور چیز نہیں قبول کریں گے۔ اور سب نے یہ قرارداد بنگال کے مولوی فضل حق نے پیش کی، جو وہاں کا وزیر اعظم تھا۔ تو اس سے اسلامی اتحاد کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ قائد اعظم نے خوش ہو کے یہ کہا کہ آج ہم نے وہ قول پورا کرنے کا عہد کیا جو اقبال نے کہا تھا، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے کہ مسلمانوں نے اپنا منزل جو ہے اس کا راستہ دیکھ لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس جد و جہد میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی سیاسی کشمکش بہت بڑھ گئی۔ 1935 کے الیکشن میں ہندوؤں کی بڑی اکثریت سے کامیابی ہوئی تھی، اور ہر جگہ ان کی حکومت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں صرف دو طاقتیں ہیں، ایک انگریز اور ایک ہندو۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، تیسری طاقت مسلمان بھی ہے، اور وہ اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمانوں میں علامہ اقبال کے جو کلام کی روشنی میں اور علامہ قائد اعظم کی لیڈرشپ میں جوش و خروش بڑھتا گیا، اور آخر یہ ہوا کہ 1946 کا الیکشن جو ہوا اس میں زبردست مقابلہ ہوا، اور جو بھی مسلمانوں کا مطالبہ جن صوبوں کے لیے تھا ان میں ان کو اکثریت، بھاری اکثریت کہ یہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ان کے حقوق جائز ہیں۔
چنانچہ انگریزوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اب سوچنا پڑے گا کہ کیا پروگرام ہوگا۔ چنانچہ یہ جدوجہد چلتی گئی اور بالآخر صرف 1930 کے 17 سال بعد 47 میں پاکستان کا اعلان کرنا پڑا ہے، لیکن اس میں ہندوؤں اور انگریزوں کی چونکہ شروع سے مسلمانوں کی تاریخی دشمنی تھی، ہندوؤں کی ہندوستان پر حکومت مسلمانوں کی تھی، اور باقی دنیا میں عیسائی ممالک پر مسلمانوں کی حکومت، صلیبی جنگوں کا ان کو دکھ تھا۔ انہوں نے بہت ناجائز ہندوؤں کی حمایت کر کے ان کو بہت فوائد پہنچے۔ اب یہ تقسیم بنگال اور تقسیم پنجاب یہ اسی وجہ سے ہوئی، بہت سے علاقے مثلاً فیروز پور، شکر گڑھ، کٹھوعہ یہ مسلمان اکثریت ہے، لیکن کشمیر کو راستہ دینے کے لیے انہوں نے کٹھوعے کا علاقہ جو تھا وہ مسلمان اکثریت کا تھا، وہ ہندوؤں کو دے دیا۔ بہرکیف یہ مجبوری تھی کہ اگر یہ نہ مانا جاتا تو اتنا پاکستان بھی نہ ملتا۔ چنانچہ آپ بالآخر یہ انگریزوں نے اعلان کر دیا کہ یہ پروگرام ہے، اگر مسلمان مانیں گے تو پاکستان بنے، نہیں تو ہم سارے کا سارا ملک ہندوستان کے حوالے کر دیں گے۔ لہذا قائدوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری آزادی کی جنگ جاری رہے گی، لیکن ہم پاکستان قبول کرتے ہیں۔ تو اس طرح 14 اگست جس دن کے رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں کی سب سے مقدس رات تھی، اور جمعہ الوداع سب سے مقدس دن تھا، اس دن یوم پاکستان آزاد ہوا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے ہر جگہ گونجنے لگے، اور اب مسلمانوں کو اپنا وطن مل گیا۔